أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمین. سورة آل عمران پارہ نمبر 3 ہے، آیت نمبر 15 ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. آپ کہہ دیں کیا میں تمہیں ان سب سے بہتر نہ بتا دوں؟ پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس جنتیں ہیں. ان سب سے بہتر سے کیا مراد ہے؟ جو پیچھے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی تھی کہ عورتیں، بیٹے، مال، اولاد جو ہے دنیا کی زندگی کا سامان ہے، دنیا کا فائدہ ہے. تو کیا میں تمہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا ان سے کہیے کیا میں ان سے بہتر نہ آپ کو بتا دوں؟ جن کے نیچے ان کے رب کے پاس جنتیں ہیں، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور نہایت پاک صاف بیویاں ہیں، اور اللہ کی رضامندی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے. اس آیت کا شان نزول یہ ہے، مسند احمد میں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ، آیت نمبر 14 سورہ آل عمران کی مکمل آیت نازل ہوئی تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے اللہ، جب کہ تو نے اسے زینت دے دی ہے تو اس کے بعد کیا ہے؟ یعنی کہ دنیا کو مزین کر دیا ہے تو پھر اس کے بعد ہمیں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ تو اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیزیں نہ بتاؤں، ان سے بہتر چیزوں کی خبر نہ دوں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا قل أنبئكم بخير من ذلكم، آپ کہہ دیں کیا میں تمہیں ان سے بہتر نہ بتاؤں؟ یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہہ دیں کیا میں تمہیں ان چیزوں سے بہتر، یعنی عورتوں، بیٹوں، مال اور جائیداد سے جو بھی چیز بہتر ہے اس کی خبر نہ دوں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانہار، ان تمام چیزوں سے کیا بہتر ہے؟ تقوی. تو جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں، پرہیزگاروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. جو لوگ اپنے رب سے ڈر گئے، انہوں نے کفر و شرک کو چھوڑ دیا، اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھ کر اللہ کی رضا کے کام کرنے شروع کر دیے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا شروع کر دی، اللہ کے عذاب کے خوف سے ڈر کر اس کی نافرمانیوں سے بچ گئے، تو یہی لوگ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں. تو ایسے پرہیزگاروں کے لیے اللہ کے ہاں جنتیں ہیں. تقویٰ کہتے ہیں برائی سے رک جانا اور نیکی کو اختیار کرنا. برائی سے کس طرح رکتے ہیں؟ اللہ کے عذاب کے خوف سے. نیکی کس لیے کرتے ہیں؟ ثواب کی امید سے، جنت پانے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے. تو وہ لوگ متقی ہوتے ہیں جو برائیوں سے بچ جاتے ہیں اور نیکیوں کو بجا لاتے ہیں، اللہ کے احکامات کو پورا کرتے ہیں، اللہ کی منہات سے، منع کردہ چیزوں سے بچ کر رہتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے جنتیں ہیں، وہ جنتیں جس میں دودھ، شہد، شراب اور صاف ستھرے پانی کی نہریں ہوں گی. خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، کبھی نہیں اس میں سے نکالے جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہاں پہ بھی تنہا نہیں ہوں گے. وازواج مطہرہ، اللہ نے فرمایا تمہیں دنیا میں عورتیں پسند ہیں، اللہ نے جنت میں بھی عورتیں رکھی ہیں. وازواج مطہرہ، اور وہ دو عورتیں کیسی ہیں؟ پاک، صاف، پاکیزہ، جو ہے سے، منی سے، بول سے، ہر قسم کے عیب سے پاک ہوں گی، نجاست سے پاک صاف ہوں گی، خوبصورت، حسین و جمیل ہوں گی. ورضوان من اللہ، اور اللہ کی رضامندی ہے. اللہ عز و جل کی رضامندی ساری نعمتوں سے بڑھ کر ہے. اللہ رب العزت سورۃ توبہ آیت نمبر 72 میں فرماتے ہیں وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کی رضامندی تو سب سے بڑی چیز ہے، سب سے اعلیٰ قسم کی چیز جو ہوتی ہے وہ ہے اللہ کی رضامندی حاصل کرنا. تو اس لیے جب بھی سوال کریں اللہ تو ہمیں اپنی رضا کے لیے خالص کر لے، اپنی رضا والے کام کرنے کی توفیق دے، اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اللہ کی رضامندی مانگا کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، ہم سب کو اپنی رضامندی نصیب فرمائے، آمین. سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اہل جنت سے پوچھے گا کہ کیا تم لوگ خوش ہو گئے ہو؟ تو اہل جنت کہیں گے ہم کیوں خوش نہ ہوتے، تو نے تو ہمیں وہ کچھ دیا ہے جو کسی کو بھی نہیں دیا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں تمہیں اس سے بھی افضل چیز دیتا ہوں، میں تمہیں اپنی رضامندی دیتا ہوں، ایسی رضامندی جس کے بعد تم پر کبھی بھی ناراض نہیں ہوگا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ اس وقت کسی پر کوئی غصہ نہیں کرے گا، اللہ اس سے راضی ہو جائے گا، اللہ تو ہم سے بھی راضی ہو جائے. سیدنا سحر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا جنت میں ایک کوڑے جتنی جگہ دنیا اور اس میں جو کچھ ہے سب سے بہتر ہے. تھوڑی سی بھی، قلیل سی بھی جگہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے ان سب سے بہتر ہے. واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کون اس کے احکامات کو بجا لانے والا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے کون ان کی نافرمانیوں سے بچنے والا ہے. اللہ ہر ایک سے باخبر ہے. جو شخص ہمیشہ کی زندگی کو اپنی توجہ کا مرکز بنائے اس کی زندگی کیسی ہوگی؟ اس کی زندگی تو اللہ کی رضا والی ہوگی، اس کی زندگی تو آخرت کے دائمی فائدے کو دیکھنے والی ہوگی. وہ آخرت کا زیادہ حریص ہوگا، وہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، وہ خواہشات کے پیچھے لگنے والا نہیں ہوگا، وہ اللہ کو راضی کرنے والا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں سے کر لے. ان کی تنہائیاں پاک ہوگی، وہ اللہ کی راہ میں جتنی بھی مشکلات آئیں گی اس پر صبر و استقامت اختیار کرنے والا ہوگا. اس کا دل اللہ کی یاد سے پگھل جاتا ہے.
अल्लाह ताला हम सबको भी इन्हीं मुत्तकीन में से, इन्हीं तकवा वालों में से कर ले जिनके लिए जन्नतें हैं। अल्लाह ताला हम सबको जन्नतों का वारिस बनाए। जब भी सवाल करें तो जन्नतुल फिरदौस का सवाल करें। ये जन्नत का सबसे आला दर्जा है। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका जन्नतुल फिरदौस, आमीन। आयत नंबर 16 है, الذين يقولون रब्बना इन्नना आमन्ना फगफिर लना ज़ुनूबना वक़िना अज़ाबन्नार। वो लोग जो कहते हैं, ए हमारे रब, बिलाशुबा हम ईमान लाए, सो हमारे लिए हमारे गुनाह बख्श दीजिए और हमें आग के अजाब से बचा ले। अल्लाह ने तकवा वालों की सिफत बयान की है। वो क्या कहते हैं? अल्लाह के सामने आजिज़ी इख्तियार करते हैं, अल्लाह से अपने गुनाहों की बख्शिश मांगते हैं। अल्लाह ने फरमाया, अल्लज़ीना यक़ूलून रब्बना इन्नना आमन्ना, ये वो लोग हैं जो कहते हैं, ए हमारे रब, बिलाशुबा हम ईमान लाए। तकवा वाले सबसे पहले ईमान का इकरार करते हैं और कबूलियत की गलियों में वो दुआ करते हैं। कबूलियत के औकात में अल्लाह से दुआए मगफिरत मांगते हैं, अपने गुनाहों पर शर्मिंदा और नादिम होते हैं, माफिया मांगते हैं। फगफिर लना ज़ुनूबना वक़िना अज़ाबन्नार, ए हमारे रब, हमारे लिए हमारे गुनाह को बख्श दीजिए और हमें आग के अजाब से बचाइए। जब भी आयत ऐसी आयत हो जिसमें जन्नतियों का तज़किरा हो, ठीक है, मुत्तकीन की सिफ़ात हो, तो अल्लाह ताला से रहमत की उम्मीद करते हुए वैसी सिफ़ात का अल्लाह ताला से सवाल करना चाहिए। जब अल्लाह के अज़ाब वाली, वईद वाली आयतें हों, तो अल्लाह के अज़ाब से पनाह मांगनी चाहिए। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना, ऐ अल्लाह तू हमें बख्श दे, वक़िना अज़ाबन्नार, और हमें आग के अज़ाब से बचा। फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना वक़िना अज़ाबन्नार। तो वो मुत्तकीन जो होते हैं, अल्लाह की मानने वाले होते हैं, अल्लाह की मना करदा चीज़ों से बचने वाले होते हैं, वो अल्लाह से दुआ करते हैं मग़फ़िरत की और उसके अज़ाब से बचने की। अल्लाह ताला हम सबको भी अपने अज़ाब से महफूज़ फ़रमाए। आयत नंबर 17 है, अस्साबिरीन वस्सादिकीन वल्क़ानितीन वल्मुनफ़िक़ीन वल्मुस्तग़फ़िरीन बिलअस्हार। वो सब्र करने वाले और सच बोलने वाले और फर्माबरदारी करने वाले और खर्च करने वाले और सहरी के औकात में बख्शिश मांगने वाले हैं। अल्लाह ताला ने मुत्तकीन की और भी सिफात बयान की हैं। अस्साबिरीन, सब्र करने वाले हैं किस चीज़ों पर? अल्लाह ताला जो भी उन पर आज़माइशें डालता है, मुश्किलात आती हैं, उनके ऊपर परेशानियाँ आती हैं, उस पर वो सब्र करते हैं। इसी तरह से इंसान का दिल ख्वाहिशात की तरफ माइल होता है, वो अपनी ख्वाहिशात को दबाकर सब्र करने वाले हैं। वो अल्लाह की मानने दिल नहीं करता, उसके बावजूद अल्लाह के अहकामात मुश्किल लगने के बावजूद उसकी इताअत और फर्माबरदारी करते हैं सब्र के साथ। तो अस्साबिरीन, सब्र करने वाले हैं। सब्र से इंसान के अंदर 3 बुनियादी ख़ुसूसियात पैदा होती है। साबित कदमी, मुश्किलात में भी अल्लाह के दीन पर कायम रहना, इंसान का अल्लाह ताला की रज़ा पर राज़ी हो जाना। कि ये जो भी मामलात हो रहे हैं, जो भी मेरी ज़िंदगी में आज़माइशें हैं, मुश्किलें हैं, वो मेरे रब की तरफ से हैं। इसको मेरा रब ही दुरुस्त करने वाला है। इसको आप वावेला और हर किसी के पास तज़किरा नहीं करते, रोते-पीटते, चिल्लाते नहीं हैं कि मेरे साथ ही मेरा रब क्यों करता है ऐसे? ऐसे नहीं करते। वो सब्र, शुक्र करते हैं और सब्र और नमाज़ से मदद माँगते हैं। वो अल्लाह के बताए हुए तरीकों के मुताबिक अल्लाह की आज़माइशों पर, तकलीफ़ों पर, परेशानियों पर, मुसीबतों पर सब्र करने वाले हैं। वस्सादिक़ीन, और सच बोलने वाले हैं। वो अपने ईमान, अक़वाल और हालात में सच्चे हैं। सिदक जो है इंसान को नेकी का रास्ता दिखाता है। सच बोलना इंसान को नेकी की तरफ ले जाता है और नेकी जन्नत तक ले जाती है। वल्क़ानितीन, और फर्माबरदारी करने वाले हैं, जो दिल की खुशी के साथ अल्लाह की इताअत करता है, अल्लाह के अहकामात को पूरा करता है, तो वो होते हैं कानितीन, अल्लाह की फर्माबरदारी करने वाले। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, समीअना व अताअना, हमने सुना और हमने अताअत की, फौरी। उस पे ये नहीं करते, ये अल्लाह मुश्किल लगता है, अल्लाह मेरे से नहीं हो सकता, मैं नहीं ताकत रख सकती, अल्लाह ये कैसे है, ये तो मेरे मिजाज के खिलाफ है, ये तो मेरे लिए करना मुश्किल है, ऐसे नहीं करते। वो फौरी, मेरे रब का हुक्म है, मैंने उसको बजा लाना है, हर हाल में करना है, हर कीमत पे करना है। सबसे पहले मेरे रब का हुक्म, बाकी काम बाद में। वल कानितीन, वो है कानितीन। अल्लाह ताला हमें भी इनमें से कर ले। वल मुनफिकीन, और खर्च करने वाले हैं, अल्लाह की राह में खर्च करना, अपने अपने घर वालों पे जायज उनकी जरूरियात को पूरा करने के लिए खर्च करना, अल्लाह के दीन की इशाअत के कामों में खर्च करने वाले, अल्लाह ताला की राह में जिहाद पर खर्च करने वाले, और इसी तरह से दीन की तालीम और तरवीज में जो भी मामलात होते हैं उन पर खर्च करने वाले, मदारस में, मसाजिद में अल्लाह की राह में खर्च करने वाले हैं। वल मुनफिकीन, अल्लाह ताला ने मुत्तकीन की सिफात सूरतुल बकरा के आगाज में भी फरमाई है, अल्लज़ीना युमिनून बिल गैबि व युकीमून अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, यानी जो हमने उनको रिज़्क दिया उसमें से वो खर्च करते हैं। ठीक है, तो ये मुत्तकीन की एक सिफत है कि वो अल्लाह की राह में देने वाला होता है। वो माल दुनिया के कामों में, फजूल शादी ब्याह की रस्मों रिवाजों में खर्च करने वाला नहीं होता, बल्कि वो दीन की खातिर खर्च करने वाला होता है। वल मुस्तगफिरीन बिल असहार, और सहरी के औकात में वो बख्शिश मांगने वाले होते हैं। सहरी के औकात से मुराद तहज्जुद में उठते हैं, वो अल्लाह ताला से दुआए मगफिरत करते हैं, अल्लाह से अपनी बख्शिश मांगते हैं, इस्तगफार करते हैं। जब भी उनको कोई परेशानी, उनसे कोई गुनाह सरजद हो जाता है, कोई कमी हो जाती है अल्लाह का हुक्म पूरा करने में, फौरन वो इस्तगफार में लग जाते हैं।
نماز تہجد ہے، اس وقت کی عبادت، اس وقت کا قیام، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اللہ رب العزت سورہ بنی اسرائیل میں فرماتے ہیں وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھا کریں، یہ آپ کے لیے اضافی عبادت ہے، امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے۔ اللہ نے حکم دیا ہے آخری رات کو اٹھ کر تہجد ادا کرنے کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز جو ہے وہ تہجد ہے۔ تہجد کی نماز فرض نہیں ہے لیکن اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ فرض کے بعد اگر فضیلت والی کوئی نماز ہے تو وہ نماز تہجد ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ متقین کی صفات بیان فرمائی سورۃ الذاریات میں کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، وہ رات کو بہت کم سوتے تھے اور سحری کے وقت میں استغفار کیا کرتے تھے۔ اللہ کے متقین، اللہ کے بندے، اللہ کے نیک بندے جو ہیں وہ استغفار کرتے ہیں کس وقت؟ تہجد کے اوقات میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی استغفار کرنے کی، تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیت کر لیا کریں، ٹھیک ہے؟ نیت کریں گے، اگر آپ کو جاگ نہیں آتی، اٹھ نہیں بھی پاتے، نیت کی بنیاد پر آپ کو اجر مل جائے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا پروردگار بلند برکت والا ہے، ہر رات کو اس وقت آسمان دنیا پر آتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے، وہ کہتا ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے کہ میں اسے دوں، کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کو بخش دوں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ رات کے آخری حصے میں دنیا میں آتے ہیں، پوچھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہر وقت ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں، اس وقت اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بندے کے قریب ہوتے ہیں، جس طرح سے سجدے کی حالت میں ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ، یعنی سجدے کی حالت میں انسان اللہ رب العزت کے بہت قریب ہوتا ہے، اور انسان کے اللہ تعالیٰ تو ہر وقت ہی قریب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو اس کی رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر وقت موجود ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ اوقات ایسے رکھے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ بندے کی مانگی ہوئی ہر مانگ کو پورا کرتا ہے، ہر مانگی ہوئی دعا کو پورا کرتا ہے، مانگنے والے کو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، منگتا جو بھی آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی جولیاں بھرتا ہے، جو بھی بخشش طلب کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے۔ سیدنا عمر بن ابسا کا بیان ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا رب تعالیٰ اپنے بندے سے سب سے زیادہ قریب رات کے آخری نصف حصے کے درمیان میں ہوتا ہے، تو اگر تم ان لوگوں میں سے ہو جاؤ تو رات کے اس حصے میں اللہ کا ذکر کرتے رہو تو اور تہجد پڑھو، یعنی کہ اگر تم ہو سکتا ہے تو ان لوگوں میں سے ہو جاؤ جو رات کو اٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور روایت ہے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ رات کو تہجد پڑھتے رہتے اور اپنے غلام سیدنا نافع سے پوچھتے کیا سحری ہو گئی ہے، جب وہ کہتے ہاں تو آپ رضی اللہ عنہ صبح صادق کے نکلنے تک دعا و استغفار میں مشغول رہتے۔ سیدنا حاتب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سحری کے وقت میں نے سنا ہے کہ کوئی شخص مسجد کے کسی گوشے میں کہہ رہا ہے اے اللہ تو نے مجھے حکم کیا ہے، میں بجا لایا، یہ سحر کا وقت ہے، مجھے بخش دے۔ میں نے دیکھا تو وہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کے صحابہ متقین اس وقت میں اللہ سے گوش گزار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے ہیں، اللہ سے اپنی مانگیں پوری کرواتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اس پہر اٹھنے کی، استغفار کرنے کی، اپنے رب کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ بہت ہی بابرکت گھڑی ہے، بہت ہی پرسکون ہوتا ہے وہ وقت جب انسان اللہ تعالیٰ سے گر گڑا کر معافی مانگتا ہے، جب اس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، صرف وہ اللہ تعالیٰ سے ایسے ہم کلام ہوتا ہے اللہ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ براہ راست اس کی سن رہا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس وقت زیادہ سے زیادہ استغفار کرنے کی، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔